اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ، لوگو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو جن میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اللہ انہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ مطالبہ یا تو کفار سے ہے کہ اے کافرو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی وجہ سے آگے چل کے فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اسی آیت کریمہ کے آخری حصے میں کہ دیکھو جو تم میں سے ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کو اللہ اجر دے گا۔ چنانچہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ان آیات کا مصداق اور مخاطب اصل میں کافر ہیں، لیکن عمومی طور پہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا انداز تخاطب، اور مفسرین بھی عام طور پر اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ اصل میں ان لوگوں سے تخاطب ہے جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا اور کچھ نہ کچھ نفاق کا حصہ اس میں باقی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ اس طرف دلائی ہے، اور یہ پوری دعوت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور خدا کی راہ میں صرف خرچ ہی نہ کیا جائے بلکہ دل کی رغبت اور رضامندی سے اللہ کی راہ میں پیسے کو دیا جائے۔ یہاں تک کہ آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انفقوا کا جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں اور دعوت دی ہے انفاق کی، تو گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پہ جو گواہی دی ہے، گواہی ڈالی ہے، وہ یہ کہ تم خرچ کرو۔ اگر خرچ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانے کے تقاضے پورے کیے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی بات ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ اور مال بھی کون سا خرچ کرنا ہے، وہ تمہارا اپنا ذاتی تھوڑا ہی ہے۔ جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو گے، مستخلفین فیہ، اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ خزانے سارے خدا کی ہیں، آسمان اور زمین سارے خدا کے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور اسی کی عطا کردہ اور پیدا کردہ ہے، اور وہ صرف سادہ سی بات اتنی سی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر اس کی شہادت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور وہ جو کچھ ہم نے دیا اسے ہی اللہ کی راہ میں دینا، کیونکہ قیامت میں وہ حساب لے گا اور پوچھے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب وہ اللہ کو نہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی کہاں بسر کی۔ بہت بڑا سوال، حتیٰ کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ موت سے پہلے اللہ کے فرشتے ماریں گے اور کہیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری،
کیا جواب دے گا انسان؟ اور اسے کہیں گے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کی. وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم اپنے ملک میں خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، خدا کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے تھے. تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کھلی اور کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاتے. کیوں ایسی سرزمین پہ رہے جہاں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا تمہارے لیے تنگ ہو رہا؟ اور جب قبر میں پہنچے گا تو 3 سوال تو عام طور پہ علماء بتاتے ہیں نا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سوال یہ بھی آیا ہے، بعض اہل حدیث کے ماہرین نے لکھا ہے، شراح نے، کہ دجال بھی پیش کیا جائے گا قبر میں اور پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. مومن آدمی اسے پہچانے گا اور اس پہ لعنت گویا کرے گا. اور 5واں جو سب سے مشکل سوال گویا قبر میں ہے، اسے پوچھا جائے گا فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری. اس ایک سوال کا جواب آتا ہو کہ اطمینان بخش جواب دے دوں گا، اور موت اپنے اختیار میں بغیر اللہ کی نافرمانی میں ہو تو شام نہ ہونے دے اور مر جائے، اور شام کو جواب آتا ہو تو صبح سے پہلے مر جائے. اس لیے کہ یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے انسان کے دل میں کیا ہے اور کیا گزرے. اللہ پوچھے گا فیما کن، زندگی کہاں گزاری، اور پھر زندگی کا بھی ایک حصہ اس میں سے الگ کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ این افنا شبابک، جوانی کا زمانہ کہاں گزارا، جب قوت تھی، طاقت تھی، سمجھ تھی، وقت کا صحیح مصرف ہو سکتا تھا، جوانی کہاں گزارا. اور پھر تیسرا سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کیا جائے گا کہ مال کو خرچ کہاں کیا. یہ ہے وہ جو تقاضا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو کام یہ تم نے شہادت اور گواہی دینی ہے. 2 طریقے سے گواہی ہے، جان اللہ کی راہ میں کھپا دو، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا دو، اور پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دونوں شہادتیں دو، دونوں نہیں دے سکتے تو کم سے کم ایک شہادت تو دو نا، مال تو خرچ کرو نا. مال بھی نہیں خرچ کر سکتے تو پھر اپنی کاوشوں اور کوششوں کو اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کرو، کچھ تو کرو. فقط زبان سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، فقط زبان سے کہہ دینا کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، قطعاً قابل قبول نہیں. اسی لیے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے ان یقولوا آمنا، محض زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں کسی آزمائش میں ہی نہیں ڈالا جائے گا، کیا یہ کافی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے ہمیں قسم ہے جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کو بھی ہم آزمائشوں میں ڈالتے رہے اور تمہیں بھی ڈالیں گے، تاکہ ایمان والے اور منافق الگ ہو جائیں. اس لیے اللہ کہتا ہے تمہارا مال تمہارا تھوڑا ہی ہے، تو ہم نے دیا ہے، اور ہم نے اس شخص کو چنا ہے کہ ہمارے مال کو خرچ کرے گا، خزانچی ہے، اور کل کو آ کر حساب ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ اے رب جو آپ نے مال دیا تھا اس جگہ پہ میں نے خرچ کر دیا. بس اتنی ہی بات. اس لیے کسی آدمی کو یہ شبہ ہو کہ وہ پیسے خرچ کرتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے تو اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے اللہ نے کہا ہے مستخلفین فی، ہم نے تمہیں نائب اپنا بنایا ہے، اور آدمی اللہ کی عنایت اور مہربانی سے ہی خدا کا نائب بن کے کچھ خرچ کر سکتا ہے، وگرنہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ اللہ جب چاہے اس کو اس منصب سے ہٹا دے. مال اللہ کا ہے، وہی 1 کروڑ روپیہ کسی اور کے پاس بھیج دے اللہ کہ اب تم خرچ کرو، کیونکہ یہ نالائق میرے دیے ہوئے مال کو اپنا مال تصور کرتا ہے. اس کی بنیاد پہ استحصال ہے، اس کی بنیاد پہ ذلت ہے،
اس کی بنیاد پہ لوگوں کے مراتب ہیں، تو اللہ کہتا ہے مستخلفین فی والذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، وانفقوا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہیں کوئی حد متعین نہیں کرتا، کھلا چھوڑ دیتا ہے، جیسے یہاں اجر کبیر، بہت اجر اجر دیں گے۔ کہیں بادشاہوں جیسی بات کرتا ہے کہ ہمارے ذمہ رہا، جیسے محبت سے کوئی دوست کسی دوست کے پاس جائے اور پوچھے خیریت کیسے آنا ہوا، بڑی خوشی ہوئی، مثال ہے ایک، وہ کہتا ہے یار اس کام کو، کہتا ہے چھوڑو کام کو، بیٹھو چائے پیو، یہ میرے ذمہ رہا، بے فکر رہو۔ وہ پھر بات شروع کرتا ہے میرا، وہ کہتا ہے یار کہہ دیا ایک بار، بس میرے ذمہ رہا، تم چائے پیو، بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کئی جگہ قرآن کریم میں اس انداز سے، یہاں دیکھیے کہتا ہے وَأَنفِقُوا لَهُمْ، اور خرچ کرو، لہم اجر کبیر، بڑا اجر دیں گے ہمیں، ہم تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دینے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ فمن عفا واصلح، ذاتی زندگی میں، گھریلو لڑائیوں میں، تانے گالیاں، فمن عفا، جس نے بھلا دیا اور یاد ہونے کے باوجود کہ میرے ساتھ خاندان نے کیا سلوک کیا ہے، واصلح، راضی ہو گیا، رضامندی کا اظہار کر دیا، رشتہ داری کو پھر جوڑ لیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر میرے ذمہ رہا، چھوڑ دو بس اب اس آدمی کو، اور ہم اسے کتنے اجر سے نوازیں گے، یہ میرے ذمہ رہا۔ ایک جگہ کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا، تم ان لوگوں کو پہچانو گے ان کے احوال سے، وہ کبھی بھی تم سے لگ لپٹ کر نہیں مانگیں گے، اور جو ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، اور ضروریات زندگی میں تنگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر تم ان کی مدد کرو گے نا تو پھر ہم تمہیں بہت کچھ دے دیں۔ شہنشاہ ہے، اس لیے یہاں کہتا ہے خرچ کرو، لہم اجر کبیر، بڑا اجر ہم بہت نوازیں گے۔ پھر ڈانٹ بھی لائی ہے اور فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ ہے دلیل المفسرین کی جو کہتے ہیں کہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جن کا ایمان کچھ کمزور تھا اور خرچ کرنے کے معاملے میں، خاص طور پہ پیسے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور حالانکہ دعوت دے رہے ہیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور پکا عہد و پیمان ہو چکا، اگر تم ایمان والے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنو اور ایمان لاؤ۔ تقاضا یہ کیا جا رہا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ اس پہ ہو رہی ہے کہ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق بھی فرماتے ہیں، بندوں کی زبان سے بھی نقل کرتے ہیں۔ 23ویں پارے کو آغاز کو دیکھیں کہ انہوں نے، وہ ایک آدمی ایمان لایا، اس کا مالی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اور میں کیوں نہ اپنے پروردگار پہ ایمان لاؤں، وہی مجھے کیا ہو گیا ہے، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ما لکم لا ترجون للہ وقار، تمہیں کیا ہو گیا ہے، خدا کا کوئی ادب احترام تم میں نہیں رہا۔ یہاں قرآن پہلی بات کرتا ہے اور کہتا ہے ما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیا وجہ کیا ہے۔ اللہ پر ایمان نہ لانا اس وجہ سے ہے کہ تمہارے پاس رسالت کا پیغام نہیں پہنچا، غلط بات ہے۔ والرسول یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو جس طرح خدا کی پر ایمان لانے کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں پہنچی۔ یقیناً اللہ نے قرآن ایک دلیل کے طور پہ نازل کر دیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خدا پہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کسلان، سستی، غفلت،
تم جانتے نہیں کہ اس غفلت کا نتیجہ جہنم، اس غفلت کا نتیجہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لینا ہے۔ بچہ جب محنت نہیں کرے گا اور غفلت میں رہے گا تو اس کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چاہے جس نسب اور جس خطے سے تعلق رکھتا ہو۔ محنت کے نتائج کے ساتھ اللہ نے اسے مربوط کر دیا ہے۔ محنت دنیا کے لیے کرے گا اس کا پھل پائے گا، دین کے لیے کرے گا اس کا پھل پائے گا، دونوں کے لیے کرے گا دونوں کا پھل پائے گا، اور دونوں میں غفلت ہوگی تو دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دنیا بنائی دارالعمل ہے کہ کام کرو، عمل کرو، نیکی کرو، گناہ سے بچو، سب کچھ انسان کی ہمت پہ موقوف ہے۔ اللہ کی توفیق دیکھتی رہتی ہے کہ یہ ہمت کرے تو میں اس کا ساتھ دوں، یہ ہمت کرے اٹھے تو میں اس کا ساتھ دوں۔ ایسے مثال سمجھیے جیسے آدمی کسی وجہ سے لیٹا رہتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، اور لاٹھی دیکھتی رہتی ہے کہ اٹھے تو میں اس کے کام آؤں، یہ میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میں اس کو سپورٹ کروں کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ لفٹ منتظر رہتی ہے کہ اسے 10ویں منزل پر پہنچنا ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، آئے پریس کرے میرے اندر داخل ہو، میں اسے 10ویں منزل پہ لے جاؤں گی۔ توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے۔ غالب کتنی معرفت کی بات، توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے۔ اللہ نے ازل میں یہ قانون طے کر دیا کہ ہم نیکی کی توفیق اسے دیں گے جو شخص خود ہمت کرے گا۔ آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا، آنکھوں میں وہ آنسو کا قطرہ ہے کہ اگر یہ پانی کا قطرہ سیپ کے منہ میں چلا جاتا تو ہیرا بن کے نکل آتا۔ حکیم صنائی کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھاتے تھے، دوستوں نے بہت کوشش کی کہ گوشت کھلائیں، ایک ماہر باورچی کو بلایا، اور تیتر سنا ہے اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اس کو بھونا، اس کو کہا زبردست تیار کرو، ایسی خوشبو اٹھنی چاہیے اور اتنا گرم ہونا چاہیے کہ بے اختیار ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ اس سے گرم گرم تھال میں رکھا، خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، اور دوست اٹھا کر فوراً حکیم صنائی کے پاس لے گئے اور کہا حضرت یہ تو کھائیں، دیکھیں کیسی خوشبو ہے، کیسا زبردست پکا ہوا ہے اور بھنا ہوا ہے، اور کھال اس کی دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں۔ حکیم صنائی دیکھتے رہے، پھر اٹھا کر تھال ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اس سے کوئی پوچھے کہ تیتر ہی کیوں بنے، شاہین کیوں نہ بنے، ہمت کرتا تو شاہین بن جاتا۔ آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے ما لکم لا تؤمنون باللہ وما لکم، واو استعمال کی ہے، فرمایا انفقوا لہم اجر کبیر، جو خرچ کریں گے بڑا اجر دیں گے، اور تم کیا کرتے ہو، وما لکم لا تؤمنون، اور تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ والرسول یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دعوت دے رہا ہے اللہ کا نبی، اور کہہ رہا ہے لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کی دعوت کے نتیجے میں دعوت اور پیغام کسی ذریعے سے نہیں پہنچ رہے، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تمہارے لیے بڑے رحیم، بڑے شفیق، تم پر مہربانی کرنے والے، تمہارا خیال رکھنے والے ہیں، اور تم کیا کرتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے ہو اور ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کا اصل فریضہ یہ قرار دیا کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف بلائیں، بس اصولاً ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ خدا کے دین کی وہ دعوت دے اور خدا کے دین کی تبلیغ کرے اور خدا کے دین کی طرف بلائے، فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اب اس کے لیے وہ طریقہ کیا اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کو انسانوں پہ چھوڑ دیا۔ کسی جماعت میں لگ جاؤ تمہاری مرضی، تحریر کے لیے بیٹھ جاؤ اس کے ذریعے بلاؤ اللہ کی طرف تمہاری مرضی،
اپنے عمل کو، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بناؤ تک کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں، گواہی دے دل کسی کا کہ یہ مومن ہے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائے، اس کی مرضی ہے۔ پابند نہیں کیا خدا نے کہ ساری کی ساری امت لکھنے پڑھنے پہ ہی لگ جائے، پابند نہیں کیا اس بات کا کہ ساری امت جہاد ہی کرنا شروع کر دے، اس بات کا پابند نہیں کیا کہ ساری امت مل کے خلافت کے احیاء کی تحریک شروع کر دے، اس کا پابند نہیں کیا کہ سب کے سب لوگ مل کے پیسے ہی خرچ کرنے لگیں، بلکہ متفرق شعبے رکھ دیے، تقسیم کر دی کہ دیکھو دین کی طرف بلانا یہ تمہارا بنیادی فریضہ ہے، اس کے لیے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے یہ تم، یہ ہے اعتدال کی۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے طریقے کے علاوہ اب دین کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، غلط سمجھتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی کسی پارٹی جماعت میں شامل ہے، وہ ضرور اس کی دعوت دیتا ہے کہ اس پہ غلبہ ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ جو اس کے علاوہ کام ہے وہ دین۔ ایک آدمی پہ علم کا غلبہ ہے، وہ دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے لوگوں کو پڑھو 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 پڑھو، لیکن کوئی اس سے جا کے پوچھے کہ حضرت کوئی نہیں پڑھتا اور ملک کی سرحد پر پہرا دیتا ہے، فوجی ہے اور فوج کے کسی محکمے میں کام کرتا ہے، تو اس کے متعلق کیا؟ اگر مولوی صاحب یہ کہیں نہیں اسے وہ بھی غلط بات ہے، کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، وہ بھی اللہ ہی کا کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک مملکت کا تحفظ کر رہا ہے، بڑی ذمہ داری ہے اس پہ کہ وہ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولے، کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ سے ملک میں تبدیلی آتی ہے، فارن افیئرز پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے وہ خدا کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، تلوار کے ذریعے، سیف کے ذریعے، اپنے ملک کی حفاظت کے ذریعے، وہ بھی خدا کے دین کا ایک کام ہی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنا ہے جس میں سوائے مولوی صاحبان کے اور کچھ نہ ہو، کیسی حماقت کی بات، نہ انجینئرز ہوں، نہ ڈاکٹرز ہوں، نہ گاڑی کوئی ٹھیک کرنے والا ہو، نہ بجلی ٹھیک کرنے والا ہو، نہ بامز اور اٹامک چیزیں اور تھیوریز اس پہ کوئی کام کرنے والا ہو، غلط بات۔ مولوی صاحب جو کچھ پڑھتے ہیں، مفتی جو کچھ، وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو ایٹم پہ کام کر رہا ہے یہ بھی دینی کا ایک حصہ ہے، جو اس ملک کا دفاع کر رہا ہے وہ بھی دینی کا ایک کام کر رہا ہے۔ سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں اور دشمن چڑھ دوڑے، اللہ کی پناہ ہے، پھر نہ نماز لوگوں کی باقی رہتی ہے، نہ روزہ باقی رہتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کی تشکیل، بہت بڑا کارنامہ انجام کیا، سرحدوں کو محفوظ کیا، اور اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بہت حالات خراب ہو رہے ہیں اور ہم اندرونی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں اور بیرونی سرحدیں آپ کو اس کی سوجی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر بھیجنے کا ارادہ فرما گئے تھے میں یقیناً بھیج کے رہوں گا، اور ان کا اللہ کی قسم ہے جو میں اس سے رکوں، اور فوج جب چلی ہے تو ہر طرف امن ہو گیا۔ دشمنوں نے کہا یار جن لوگوں کی فوج باہر محاذ پہ جا کے لڑ رہی ہے، آخر اندرون خانہ ان کے ملکوں میں، شہروں میں، ان کے شہروں میں امن ہوگا تو ہی تو یہ فوج نکلی ہے۔ اتنا روب بیٹھ گیا، اور اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ان سٹیپس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو لوگ نماز نہ پڑھتے، اور اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی راہ میں جہاد نہ ہوتا۔ سب کچھ اس کے ساتھ مربوط کہ امن پیدا کیا جائے، تحفظ دیا جائے، وہ بھی دین کا ایک کام۔ سب یہ شعبے دین کے ہیں، جو دین کے جس شعبے میں لگا وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، گناہ سے بچے، معصیت سے بچے، یہ ہر ایک کا فرض ہے، لیکن اللہ کے دین کی طرف بلانا ہر ایک کے اپنے اپنے فیلڈ کی بات ہے، ہر مسلمان پہ فرض عین کہ وہ خدا کے دین کی دعوت دے۔ اللہ اور صوفی ہے، خدا کے دین کی دعوت کس طرح سے دیتا ہے؟ وہ صرف اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی برکتیں، اس کا واعظ، اس کی نصیحت، اس کی زبان کا اثر، یہ اصل ہے اللہ کے دین کی طرف۔ ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے، ایک جملہ کہہ دیا، 5 گھنٹے چپ اور ایک جملہ کہہ دیا، جس نے سن لیا، ہمت نہیں ہوئی زندگی میں کہ اس نیکی کو چھوڑ۔
یہ کیا چیز ہے جیسے دل میں اتر جاتی ہے اس کی بات. یہ کیا چیز ہے؟ وہ زبان کی تاثیر، وہ اس کی تنہائیوں کی پاکیزگی اور تعلق مع اللہ. اللہ کے ساتھ جو تعلق جڑ جاتا ہے وہ بھی ایک کام ہے. وہ آدمی جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ پڑے، اللہ کو قسم ہے کہ ان آنسوؤں کو اور جہنم کی آگ کو ایک جگہ جمع کر بالکل نہیں کرے. اس لیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو پاک رکھتا ہے. اسی لیے قرآن کو پڑھو نا غور سے کہ اللہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کن چیزوں. وہ کہتا ہے یحب المتطہرین، ہمیں بڑی محبت ہے ان لوگوں سے جو پاک رہتے، صاف ستھرا لباس، روزانہ خوشبو کا استعمال، روز نئی جرابیں، روز انسان کا نہانا، یہ سب چیزیں اس سے پاک. اللہ پاک رکھتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان سے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد تمہیں بتاؤں سب سے اچھا اعمال نامہ جو خوش نصیب قیامت میں ہوگا؟ تو فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول ضرور. فرمایا جو سب سے زیادہ توبہ اپنے اعمال نامے میں پائے گا نا، جس کا عمل سب سے بڑا اللہ سے معافی مانگنا ہوگا، وہ آدمی سب سے خوش نصیب. گناہ سے تو معافی مانگتا ہی مانگتا ہے، نیکی کر کے بھی معافی مانگے کہ اللہ یہ میری نیکی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے حضور میں پیش کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نماز میں سلام پھیر کے اللہ اکبر استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے تھے؟ لکھا ہے کہ اس لیے فرماتے تھے یہ 3 مرتبہ تاکہ ہمیں سکھائیں کہ نماز جیسی عمدہ چیز جتنی اچھی بھی پڑھی جائے، یہ سمجھو کہ اللہ تیرے حضور پیش کرنے کے قابل نہیں تھی یہ عبادت، پروردگار عالم بس معاف کر دے، یہ نیکی میں بھی جو کمی ہے اسے بھی معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور وہ بھی ایمان باللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر بھی تم نے ایمان لا. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ تم سے پکا وعدہ لیا جا چکا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو اس وعدے کو یاد کرو جو ہم نے تم سے لیا. کون سا وعدہ ہے؟ مفسرین کا اختلاف ہے اس کو. ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میرے پاس سے آپ کے ہاں ہدایت آئے تو یاد رکھیے فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ جنت میں گیا، اور نافرمانی کی تو دوسری طرف گیا. ایک وعدہ. اللہ تعالیٰ ایک اور وعدے کا بھی ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم سب لوگوں کو قیامت تک آنے والی آخری روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. عقیدہ متقدمین کا، پہلے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں بس جو ہوا ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ یقیناً انسانوں کے ہاتھوں جیسا نہیں ہے، مخلوق کی کوئی مشابہت اس میں نہیں ہے. بس جیسے اللہ نے فرما دیا ہم ایمان لائے اور اس کی کھوج بعد والی آنے والی امت کا کہ ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طاقت، قدرت، ہاتھ کا لفظ طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قدرت کے لیے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کے آخری فرزند جو قیامت کے قرب میں آئے گا سب کو نکال کے کھڑا اور سب سے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی، کہا اے رب کیوں نہیں. بس وہ جو عہد و پیمان ہے، بہت چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک چیزیں بتائی ہیں اور وہ بھی کسی نے جمع نہیں کی. کوئی جمع کرے ان چیزوں کو تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہو چکی. کئی مجلسیں منعقد ہوئیں، آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ ہیں تمہارے بیٹے جنہیں نبوت دینی ہے. پھر آدم علیہ السلام کو اولاد ساری دکھائی گئی کہ یہ ساری تمہاری اولاد ہے، اس کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں نے معراج میں دیکھا
جبریل امین نے کہا سلم علیہ، انہیں سلام کیجئے ابو کا آدم، آپ کے والد آدم علیہ السلام۔ اب آدم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو میں نے دیکھا، یہ لمبے لمبے ہاتھ، ان کے پاؤں، کأنہما من قوم الضب، مجھے تو ایسے لگا جیسے یہ دونوں جٹ ہے، یہ پنجابی جٹ جو ہوتے تھے نا اصل، ان کے ہاتھ پاؤں جسم ڈیل ڈول بڑا لمبا چوڑا بھی ہوتے ہیں بعض بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہاں دیکھا تھا؟ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جو عمان اور ادھر کے علاقوں میں تشریف لاتے تھے تجارت کے لیے، تو ہندوستانی تجارت کے لیے اپنا مال اس منڈی میں لے جاتے تھے۔ اس منڈی میں مختلف اقوام کے لوگ، سارے خطے کے لوگ آتے تھے، چین والے بھی آتے تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چین کے برتن استعمال فرمائے تھے۔ یہ سب لوگ، اس منڈی ہوتی تھی، وہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اسی لیے تو تشبیہ دی ہے کہ آدم علیہ السلام ایسے جیسے جٹ ہوتا ہے کوئی، تو میں نے دیکھا دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ادھر بھی انہی کی اولاد ہے جو جنت میں ہے، ادھر بھی انہی کی اولاد ہے جو جہنم میں ہے۔ اسے دیکھ کے انہیں افسوس ہوتا ہے اور اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آخرت میں پیش آنے والی ہے، اور اسی لیے کئی معاہدے ہوئے ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس میں ساری اولاد دکھائی گئی اور کہا آدم یہ تیری ساری اولاد ہے، نگاہ کر۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنے بچوں کو، وہ غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ رب لولا سویتا، اللہ ان سب میں معاشی طور پہ مساوات ہو جاتی، سب معاشی طور پہ یکساں ہوتے۔ سبط حسن پڑھاتے تھے، پکے کمیونسٹ تھے، تو ایک دن کسی نے کلاس میں وہ خود بھی کرتے تھے، کمیونزم کی بحث چھیڑ دی، تو انہوں نے کہا اصل دین یہی ہے، تو ہمیں دیکھ کے فرمانے لگے کہ کیوں مولوی، بابا نے کہا تھا نا کہ سب کو برابر کر دیں، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ تو بابا نے کہا رب لولا سویتا، اللہ سب کو برابر کر دیا ہوتا۔ فرمایا نہیں، یہ ہماری حکمت کے خلاف، یہ ضروری ہے کہ ان میں معاشی تفاوت رکھا جائے۔ وہ معاہدہ یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، تم نے کہا کیوں نہیں اے رب، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم سے پکا عہد لیا گیا تھا، دونوں وجہ ہیں ایمان لانے کی، اس کو یاد کرو۔ اس عہد کا جو اللہ نے لیا ہے نا، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی روح میں یہ بات روح میں ڈال دی ہے کہ اللہ ہے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور لینن کیا اور سٹالن کیا اور کس کو، ان سب کو پڑھا کے دیکھ لیا، آخر پہ پہنچ کے پھر اللہ کی یاد آئی۔ بیٹی سٹالن کی اس کے متعلق لکھتی ہے کہ والد نے آخر پہ کہا کہ گرجوں میں ان سے کہو دعا کریں اور مسجدوں میں دعا کریں، یہ مرحلہ موت کا آسان ہو۔ اللہ کی طرف ہر کوئی لوٹتا ہے، اسی لیے چوٹ بھی لگتی ہے تو یا ماں یاد آتی ہے یا اللہ یاد آتا ہے۔ یہ محبت روح میں ڈال دی گئی ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، کوئی احترام ہے، عزت ہے، اور دوسری طرف دیکھو ہم نے تم سے پکا وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیں مانو گے، تو کیا بچا؟ دلائل نہیں ہے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ، اور اللہ ہی کی ذات ہے، ينزل علی عبدہ، جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، بڑے واضح دلائل اور نشانیاں۔ قرآن کو اللہ نازل کرتا ہے، مسلسل بھیج رہا ہے، تسلسل کے ساتھ تمہارے پاس ہمارے ہونے کے دلائل آ رہے ہیں، اور دیکھو ان دلائل پر غور۔ دلیل کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ کپڑا خرید لاؤ،
وہ کہتا ہے ابو کس دکان سے؟ کہتا ہے اس طرح بازار میں جاؤ گے، یہاں سے رائٹ ٹرن لینا، وہاں سے لیفٹ لینا، وہاں تمہیں ایک درخت نظر آئے، اس درخت کے ساتھ جو دکان ہے نا وہ ہمارے دوست کی ہے، بہترین کپڑا، بہترین مسالہ، یہ چیز، یہی نشانی ہی بتاتے ہیں نا، نشانیوں کے ذریعے یہ آدمی پہنچتا ہے نا۔ یہ گنبد مسجد کی نشانی ہی تو ہے، قبر قبرستان کی نشانی ہی تو ہے۔ چارپائی لوگ چار اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں تو کون نہیں جانتا کہ یہ چارپائی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ میت ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ کہتا ہے اس کائنات پہ غور کرو، ایک ایک چیز میرا پتہ دیتی ہے۔ سمندر کی طغیانی، زمین کی بناوٹ، بادلوں کا برسنا، سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے نمکین پانی کو اوپر لے جا کر بارش برسا کے میٹھا بنا کے پھر انسانوں کے لیے فراہم کرنا، دودھ، خون اور گوبر کے درمیان سے نکال کے پاک چیز کا لے آنا، یہ سب اس کے ہونے کی نشانیاں ہیں یا کچھ اور ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک چیز تمہیں بتائے گی کہ ہم ہیں۔ اس لیے پہاڑوں کی بلندی اور علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، جب پہاڑ پھٹتا ہے اور لاوا اس سے بہتا ہے، یہ آدمی فلم میں ہی دیکھ سکتا ہے، وہ لاوے کا بہنا دیکھے اور اس کا پھر سمندر میں اور پانی میں گرنا دیکھے اور اس سے جو بھاپ اٹھتی ہے اس کو دیکھے اور دل میں ذرا بھی انابت ہو تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ اے رب تو ہی ہے، اللہ تیرے ہی کام ہے پروردگار عالم، کوئی دنیا میں ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، یہ تیری نشانیاں اور تیرے ہونے کی دل۔ آیات بینات، اللہ فرماتے ہیں اور ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں، کھلی ہوئی چیزیں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ہمارے دلائل ہیں۔ یہ جتنے خدا کو نہیں مانتے نا، یہ جتنے بھی، کئی ملے یورپ میں، امریکہ، فلاں فلاں، اب یہاں بھی کئی ایک مل جاتے ہیں۔ یہ نئی نسل آ رہی ہے نا، انہیں فیشن کے طور پہ سوجی ہے مرتد ہونے کی، فیشن کے طور پہ سوجی ہے خدا کا انکار کرنے کی۔ چلو وہ تو کرتے ہیں کوئی لکھ پڑھ کے، تم اس برتے پہ انکار کرتے ہو جی، سمجھ میں اے یار تم ہو ہی کیا، اور آپ کی سمجھ میں آتا ہی کیا ہے، اور آپ نے پڑھا ہی کتنا، اور آپ کا ادراک اور شعور ہے ہی کتنا جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ کتنے نمبر لیے تھے؟ کیوں کم نمبر لیے؟ آپ کی یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھے نمبر لینے ہیں، آگے جانا ہے؟ اپنا مستقبل تک تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ چلے ہیں خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی ایک ملے، ہم نے ہر ایک سے دو سوال پوچھے، ہم نے کہا کیا یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ دنیا اس پہ متفق ہو گئی ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو کیا یہ طے شدہ بات ہے؟ یہ ثابت کر دیا ہے سائنس نے، ٹیکنالوجی نے کہ اللہ نہیں ہے، ثابت ہو چکا ہے آپ کے سائنٹیفک جتنے تجربات ہیں؟ نہیں، ابھی عمل جاری ہے۔ ہم نے کہا تو جو بحث ابھی جاری ہے، جس دن کسی نتیجے پہ پہنچی پھر بات کر لیجئے، فی الحال چلنے دیں۔ اور دوسرے ہم نے ان سے سوال پوچھا، ہم نے کہا ایک سوسائٹی ہے بغیر خدا کے اور ایک سوسائٹی ہے جس میں لوگ خدا کو مانتے ہیں، آپ دنیا میں کون سا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ مطلب ہم نے عرض کیا مطلب یہ کہ ایک سوسائٹی ہے جہاں اللہ ہے ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں خدا کو۔ جب خدا کو نہیں مانتا تو وہ اس کو بھی نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی اور جواب دینا ہے، جواب اللہ ہی کو دینا ہے، اور اس سوسائٹی میں کوئی انصاف نہیں رہے گا۔ جب جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے گا تو ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل لے گی۔ ظلم پہ انسان کے کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو مرضی کرتا پھرے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی تربیت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب اللہ ہی نہیں ہے تو دین بھی نہیں، مذہب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس موقع پہ پھنسا ہے سب سے زیادہ نہرو، کیا بات کی اس نے۔ نہرو سے کسی نے کہا، پوچھا اس نے کہ پرائم منسٹرشپ اس کی پہلی ختم ہوئی نا، تو اس سے کسی نے پوچھا نہرو سے، اخباری نمائندوں نے، کہ آپ کی یہ جو 5 سالہ تھا کیسا رہا؟ ذہین آدمی تھا، کہنے لگا
کوئی ایسا وزیر اعظم بھی ہوگا جو کہے گا کہ میرا 5 سالہ برا رہا؟ اس کا اچھا ہی کہے گا ہر کوئی؟ اس نے کہا یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے، یہ سوال جا کے پوچھو دلی دارالحکومت کے اطراف میں جو بستیاں ہیں، جو کچی جھونپڑیاں ہیں، ان سے پوچھو کہ نہرو کے دور میں تمہیں کوئی سہولت ملی؟ ان سے پوچھو کہ تقسیم نے ہمیں کیا دیا؟ وہ لوگ اگر یہ کہیں نا کہ تقسیم نے ہمیں بہت اچھا کر دیا، اور وہ لوگ کہیں کہ نہرو کا دور حکومت اچھا تھا، تو اس کا مطلب ہے اچھا تھا، ورنہ کون اپنے دور کو برا کہتا؟ اسی کا خواہش آپ کی کوئی، اس کا جی چاہتا ہے ہر ہندوستانی بہترین اخلاق کا انسان بنے، وعدے کی پابندی کرے، لوٹ کھسوٹ ختم ہو جائے، کرپشن مٹ جائے، ساری چیزیں گنوا کے کہنے لگا۔ اور پھر میرا جی یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی شخص مذہبی نہ ہو، نہ ہندو ہندو رہے، نہ مسلمان مسلمان رہے، کوئی شخص مذہبی بھی نہ ہو اور اخلاقیات کے اعلیٰ معیار پر قائم ہو۔ کیسے؟ مذہب اخلاقیات کی روح ہے، پیوست ہے، وگرنہ بجلی گئی اور سارے ادب آداب معاشرے کے ختم ہو گئے، وگرنہ بس چلا تو پیسہ لگا کے الیکشن، او کیا اس کرپشن پہ کون بحث کرتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے ہونے کی دلیل ہمارے ایک سے دو ہی باتیں پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ طے اسٹیبلشڈ ہے کہ خدا نہیں ہے کائنات میں، تو جو مسئلہ ابھی تک تم خود ثابت نہیں کر سکے کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اور دوسرے، ایک سوسائٹی ہے خدا والی، جہاں پھر بھی کوئی خدا کا خوف ہے، کوئی مرد و عورت کی تمیز ہے، کوئی انصاف تھوڑے بہت تقاضے ہیں، کوئی معاشرہ قائم ہے، رشتوں کا تقدس ہے، کوئی رات کو چپکے سے کسی کی مدد کراتا ہے، کوئی لوٹ کھسوٹ سے بچا ہوا ہے۔ یہ خدا کا اور احساس ہے قیامت کا جس نے باندھ رکھا ہے، یہ احساسات ولیعذ باللہ باطل ہوں تو بھی قائم رہنے چاہیے۔ ایک فلاسفر نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا اگر کوئی خدا نہیں بھی ہے نا اس دنیا میں، تو بھی ہمیں فرضی طور پر ایک خدا بنا کر رکھنا چاہیے تاکہ سوسائٹی قائم رہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ایمان کا، مومن نہیں ہو، ما لکم لا تؤمنون، تو کیا ہو گیا؟ تو هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اور اللہ اس لیے یہ نشانیاں، یہ آیات نازل کر رہا ہے، بھیج رہا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نکالیں ظلمتوں سے اور نور کی طرف لے جائیں۔ یا اللہ اس لیے بھیج رہا ہے کہ اللہ تمہیں نکالے، لیخرجکم، اصل ترجمہ تو یہ ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ دلائل بھیجے ہیں تاکہ تمہیں نکالے ظلمات سے نور کی طرف، اور یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات اور اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی انہیں سمجھاتے ہیں، دین کی دعوت انہیں دیتے ہیں، اندھیروں سے نور کی طرف، جہالت سے علم کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچا کر دوسری طرف کو لاتے ہیں، نیکی کی طرف۔ وہ دعوت دیتے ہیں کہ حیوانوں جیسی زندگی اس کو چھوڑو اور انسانوں کی طرف آؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری حج کیا اور باہر نکلے اور ایک میدان پہ رک گئے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے یہ ہے وہ میدان جہاں عمر جب بچہ تھا تو اونٹ چراتا تھا۔ فرمایا میرے والد خطاب بہت سخت گالیاں دیتے تھے۔ خطاب کی اور اگر تاریخ پڑھے تو گالیاں دیتے تو کیا تھے، گھڑتے تھے۔ یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے ملکہ، وہ گھسی پٹی گالیاں نہیں دیتے، انہیں گالیاں بنانے کا فن آتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں آپ بھی معاشرے میں، حیرت ہوتی ہے کہ ذہانت کہاں استعمال ہو رہی۔ تو خطاب ایسے تھے، گالیاں گھڑتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی اونٹ بکریاں جو لوگ بھی چراتے ہیں، اسی لیے کہ اجرت پہ چارہ ڈالنا کم نہ پڑے، باہر سے چرائے جانور۔ تو فرمایا میں جاتا تھا، میرے والد مجھے اونٹ چرانے بھیج دیتے تھے،
شام کو واپس آتا تھا تو یہاں اس میدان میں چرائی کے بعد وہ اونٹ بولتے تھے تو والد انہیں چارہ ڈالتے تھے اور مجھے گالیاں پڑتی تھی، اور میری ماں سے کہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو سنبھال، اسے اونٹ چرانے نہیں آتے، صحیح طرح چرائی کرائے تو شام کو مجھے کیوں یہ مصیبت برداشت کرنی پڑے۔ پھر چپ ہو گئے اور کہنے لگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی جس نے مجھے تمہارا امیر المومنین بنا دیا، اس شخص کو جسے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ اس سے ایک بڑی حقیقت یہ بھی پتہ چلتی ہے، ایک تو صحبت نبوی علیہ السلام اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت سکھاتی ہے زندگی کو، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ جتنے لوگ اپنی اوقات کو بھولے ہوئے ہیں یہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ کبھی اپنی اوقات آدمی نہ بھولے۔ محمود غزنوی سے شکایت کی ایاز کی کہ جو ایاز ہے آپ کے دربار سے نکلتا ہے اور ایک کمرہ ہے اس میں جاتا ہے، ایسی کہانی ہے، سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ اور محمود کو کہا کہ وہاں تلواریں اسلحہ پڑا ہوا ہے، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ اندر جا کے کیا کرتا ہے اس سے پوچھیں، اور کبھی آپ پر ہی یہ تلوار اور تیر چل جائیں گے، یہ اندر اس کمرے میں کیا۔ تو ایک دن مخبروں نے خبر دی، اسے کہا بتانا جب کمرے میں جائے، پتہ چلا کمرے میں چلا گیا ہے ایک ویرانے میں اور کنڈی لگا لی۔ محمود خود پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، زور زور سے کھٹکھٹایا تو ایاز نے دروازہ کھولا تو میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ننگا سر، آخر محبوب تھا۔ تو غزنوی نے گلے سے لگایا اور کہا میرے بچے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا حلیہ ہے؟ اس نے کہا جس دن آپ نے خریدا تھا نا اور مجھے اچھا شاہی لباس پہنایا تھا اس دن جسم پہ یہی تھا، اس کمرے میں رکھا ہے، تالا لگا دیتا ہوں، بکس میں رکھا ہوا ہے، اور جب آپ کے یہاں سے انعامات اور مہربانیاں ہوتی ہیں آ کے یہ لباس پہنتا ہوں اور اپنے آپ کو کہتا ہوں یہ تیری اوقات ہے، یاد رہے، ایسے نہ ہو کہ غرور میں آ جائے۔ آدمی وہی اچھا ہے جس کو اپنی اوقات پتہ ہو کہ میں کیا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے غربت کاٹی ہوئی ہوتی ہے نا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رات کا فاقہ کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی سے مانگنا، ہاتھ پھیلانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اور جو آکسفورڈ میں پڑھے اور ادھر ذرا بچے بڑے ہوئے اور کاکول میں چلے گئے اور باپ کا پیسہ تھا جا کے کانوینٹ میں پڑھے اور کہاں پڑھے، وہ جتنا بھی ہمدرد ہو اسے کیا پتا کہ فاقہ کیا چیز ہے، اسے کیا پتا کہ قرض لینے والے گھر آ جائیں تو کیا بیتتی۔ اس لیے یہ جتنے آپ کے جرنیل اور سیاستدان ہیں ان میں سے اکثر نوابوں کے بیٹے، بڑے گھروں بڑے خاندانوں، انہیں کیا پتا پبلک میں کیا، انہیں کیا پتا بغیر بجلی کے دن کیسے بسے، انہیں کیا پتا کہ پیاس لگی ہوئی اور صاف پانی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو اپنی اوقات یاد ہے نا، جن کو اپنی اوقات یاد ہے۔ بلاول نے بڑے فخر سے کہا، اسے کہا میرے بابا، کسی نے پوچھا زرداری، اس کہا میرے بابا تو اتنا خیال رکھتے ہیں کہ میں نے آکسفورڈ میں ایک کلاس اٹینڈ کرنی تھی اور امریکہ میں دیر ہو رہی تھی تو میں نے بابا سے کہا وہ کلاس اٹینڈ کرنا ضروری ہے، تو 1.5 کروڑ روپے میں جہاز بک کرا کے بابا نے بھیجا کہ لندن لے جاؤ میرے بیٹے کی کلاس نہ رہے۔ انہیں بھی اپنی اوقات پتہ ہے، ہر کوئی اپنی اوقات میں جیے تو اچھا رہتا ہے، پھر تو اصول ان کا ہے یہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نکالتے ہیں، ان کی صحبت نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نکالا کہ جانور نہ چرا پاتے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے خدا کا دین، اس پہ عمل کرنا، دین کے تقاضوں کو سمجھنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ دین کہتے ہیں انسان کی اس ناگزیر ضرورت کو جس کے بغیر انسان بن نہ سکے۔ سمجھ آئی؟ دین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں انسان کی ایسی ناگزیر ضرورت جس کے بغیر انسان نہ بن سکے۔ نمی کیا ہے؟ پانی کی ایسی ناگزیر ضرورت
جس کے بغیر پانی پانی نہ بن. تپش کیا ہے؟ آگ کی ایسی ناگزیر ضرورت جس کے بغیر آگ نہ. چلنا، جھونکا ہوا، حرکت، اس کی کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ایسی ضرورت جس کے بغیر ہوا اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے، اور وہ ہے حرکت. ہوا متحرک رہتی ہے، پنکھا، یہ چیزیں. اس لیے دین ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر انسان نہ بن سکے. سیدھی سی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور لوگوں، اور یہ بھی تو دیکھو کیوں اللہ اتنا کچھ کرتا ہے، کیوں اللہ اس طرح تمہارے ساتھ محبت، مہربانی، رسول بھیجا ہے، سب کچھ بھیجا ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. اس لیے کہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے. رافت اور رحمت عام طور پہ اللہ تعالیٰ اسے اکٹھے ہی استعمال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا بالمومنین رؤوف الرحیم. اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارے نبی رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رافت اصل میں اس جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو ترس کھانے پہ مجبور کر دے. اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بلند و بالا ہے ان چیزوں سے. مثلا گاڑی چلا رہا تھا، بکری نیچے آ گئی، گاڑی روکی، اب بکری تڑپ رہی ہے. اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں کیا کروں، اب اسے کسی ویٹرنری ہاسپٹل میں لے جاؤں، ذبح کر دوں، ہو کیا گیا. یہ جو اس کا جذبہ ابھرا ہے نا کہ اپنی غلطی کی تلافی کر دے، یا یہ کہ اس نے غلطی نہیں کی اور بدقسمتی سے اچانک حادثہ پیش آ گیا، یا یہ کہ کسی اور نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے دل میں جو جذبہ ابھرا ہے اس پہ احسان کرنے کا یہ رافت ہے. اور رحمت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب وہ کر گزرتا ہے. اٹھا کے اسپتال لے گیا، اس نے مہربانی کی. غریب کو کھانا کھلا دیا، اس نے مہربانی کی. اسے دیکھا لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، کپڑے نہیں ہیں پہننے کو. اللہ جانے کیا نظام ہے. خدا کیوں نہیں تج دیتا ان کو جو 10-10 کروڑ شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کے اپنے شہروں میں سردی میں دیکھو ٹھٹھرے ہوئے لوگ، ہائے، فٹ پاتھوں پہ بچے ہاتھ میں کاغذ اٹھائے ہوئے اور فیس کے لیے پیسے نہیں. کیا گزرتی ہوگی اس ماں پہ جس کا بچہ ساری رات بخار میں مبتلا ہے، یا تو جا کے مانگے پیسے لے کے اپنے بچے کا، کہ کینسر ہو گیا ہے، بچے کو کیا کرے، کہاں لے کے جائے، ٹی بی ہو کدھر لے کے جائے. یہ دنیا ہے. اللہ کہتا ہے وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم. ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. اللہ تمہارے ساتھ رؤوف و رحیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکلو، نور کی طرف آؤ تاکہ آخرت میں جہنم سے بچو. اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں اس گھر میں بسائے جس کے متعلق اس نے طے کر لیا تھا کہ ایک ایسی بستی آباد کریں گے جہاں پلاٹ صرف اس کو دیں گے جو امتحان سے کامیاب ہو کے آیا. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ بہت بہت بڑی دنیا آباد کرنی ہے جس کا نام جنت ہے. پلاٹ اس کو ملے گا جو دنیا کے امتحان سے کامیاب ہو کے آیا تھا. بس اتنی بات. وہ جنت کی وسعت، وہ جنت کا وسیع ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سینے جنت سے زیادہ وسیع ہو. اپنا سینہ جنت سے زیادہ وسیع رکھے، معاف کرتا رہے، دیتا رہے، عطا کرتا رہے، بالکل سوچے بھی نہ کہ یہ میری عزت کرتا ہے کہ توہین کرتا ہے. اس سے بہت بلند ہو جانا چاہیے. انسانی اخلاقیات. اس نے مجھے میری ضرورت پہ محروم رکھا تھا کہ کچھ عطا کیا. بادل کی طرح برسے. اس شخص کا سینہ جنت سے وسیع ہونا،
پھر اسے جنت میں خود بخود ہی جگہ مل جاتی ہے، پھر اسے کسی کے سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں۔ سینے میں جس سے ایک بڑا قبرستان آباد کیا ہوا ہو، صبح سے شام تک جتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھ قبریں کھود کھود کے دفن کرتا رہے، دفن کرتا رہے، دفن کرتا رہے، اور مرتے وقت کہہ دے کہ اے رب آپ کی جنت سے بڑا میرا سینہ وسیع ہے، دیکھ لیں میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، دیکھ لیں ضرورت سے زیادہ میں نے کوئی چیز زندگی میں نہیں رکھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم لوگوں کا یہ حال تھا کہ جو ضرورت سے زیادہ چیز کوئی گھر میں ہوتی تھی نا، ہم سمجھتے تھے یہ ہماری نہیں، یہ کسی اور کی ہے، دے دو اٹھا کے۔ زندگی ضروریات تک محدود ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ہم رؤوف و رحیم ہیں، ہم تمہاری عاقبت بنانا چاہتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلے عمومی دعوت دی، کہا دیکھو میرے راستے میں خرچ کرو تمہیں بہت اجر دیں گے، پھر اس کی دو شاخیں بنا دی۔ ایک شاخ یہ کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، پہلے ہے نا ایمان پہ گواہ بنایا انفاق کو، خرچ کرنے کو، پھر اگلی بات ایمان کیوں نہیں لاتے، اب دوسری بات رہ گئی تھی خرچ کرنے کی، بالکل جیسے لفظ الفاظ وہاں ارشاد رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں کیوں نہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ، کیا ہو گیا تمہیں کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، پہلے ایمان پہ ڈانٹ پلائی اب نہ خرچ کرنے پہ ڈانٹ پلائی، فرمایا مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے خدا کے راستے میں ہرگز خرچ نہیں کرتے ہو، بالکل خرچ نہیں کرتے ہو، تمہیں خرچ کرنا چاہیے، تمہیں ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ ہم نے عہد لیا ہے تمہیں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو مر گیا اللہ ہی کے لیے چھوڑ کے مرا ہے، اللہ ہی اس کا وارث ہے، آسمانوں میں زمین میں پوری کائنات میں ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا وارث میں ہوں، میں کہتا ہوں خرچ کرو، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، کیوں نہیں خرچ کرو؟ ایک دلیل دی، اور دوسری دلیل واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل کرو گے خرچ کرو گے ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم سے آ کے لے لینا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالکم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، دیکھو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں جو چیز موت کے بعد بچ جائے کسی کی وہ ہماری ہی ہے، زمینوں میں تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال بھی ہمارا ہی ہے، یا یہ دوسری بات کہی کہ آسمانوں اور زمین کا حقیقی وارث اللہ ہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اس کے آخر پہ فرمایا وَلَقَتْ رَاسِي، اور اے میرے پروردگار اس کائنات کا اصل وارث تو ہی ہے۔ انسان کے لیے ہے کیا، کھا لیا ختم ہو گیا، پہن لیا اوڑھ لیا گل گیا ختم ہو گیا، مرتے ہوئے کفن ساتھ لے گیا وہ بھی گل گیا، ہے ہی کیا؟ اللہ کہتا ہے خرچ کرو، آسمان ہمارے ہیں، زمین ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں دے دیں، جتنا چاہیں دے دیں، مر جاؤ گے چھوڑ جاؤ گے، یہ وراثت تمہاری تقسیم ہو جانی ہے، پھر بھی ہم ہی وارث ہیں، پھر بھی ہم ہی مالک ہیں، آئی ہوئی وراثت کو خدا نہ آنے دے، مرضی ہے۔ عجیب و غریب چیزیں، انسان غور کرے، آدمی غور کرتا نہیں نا، غور کرے چیزوں پہ۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ نے لقمہ بنا لیا ہے، سیب اٹھا لیا ہے، پکوڑا کھانے کے لیے اٹھا لیا ہے، اور ایک دوست آ گیا، بچہ آ گیا، لو بیٹے کھاؤ، اس کا رزق تھا ادھر منتقل کر دیا۔ روز مرہ میں ہوتا ہے، پانی آپ پی رہے تھے اور پانی میں پتہ چلا کہ کوئی کیڑا ہے، کیا ایسے پھینک دیا اور چونٹی نے آ کے پی لیا۔ کتنی چیزیں انسان غور نہیں کرتا۔ فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے اصل وارث تو ہم ہیں، حکومت تو ہماری ہے، بادشاہت تو ہماری ہے،
یہ سب چیزیں ہمارے قبضے میں، اس لیے اللہ خرچ کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کو دیکھیں آپ، کمانے کے ذرائع کم بتاتا ہے اور خرچ کے لیے بہت زور دیتا ہے۔ بار بار یہ کہتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، یہ نہیں کہتا کہ کماؤ، اور کہتا بھی ہے تو بہت تھوڑا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کمانا اور پیسے کو جوڑنا اور پیسے کو رکھنا خود انسان کی فطرت میں ہی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جس کو پیدا کیا ہے قطور، بہت تھوڑ دلا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود گواہ ہے کہ مال کو جمع مالم وعددہ، پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اور گنتا ہے، دن میں کئی مرتبہ بیلنس چیک ہوتا ہے، کتنا رہ گیا، کتنا خرچ ہو گیا، کہاں سے کتنے پیسے آ رہے ہیں، بار بار گنتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں فطرت میں داخل ہیں اور بری بھی نہیں، اچھی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ذر بڑی مشکل سے گھاٹی عبور کریں گے جن کے پاس مال زیادہ ہے، اور ابو ذر خرچ کرتے رہنا۔ ان کا اللہ کے رسول جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں، یہ مال جمع کرنے والے جائیں گے سوائے اس کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ادھر بھی خرچ کرتے رہے اور ادھر بھی خرچ کرتے رہے اور اس کو بھی دیتے رہے اور اس کو بھی دیتے رہے۔ فرمایا جو اس طرح بھی خرچ کرتا ہے اور اس طرح بھی خرچ کرتا ہے بس وہ بچے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے 600 اونٹ آئے، قافلہ لدا ہوا، اور المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا اتنا کچھ آ گیا ہے کہ پورے مدینہ میں کسی کا اتنا بڑا قافلہ نہیں ہے، ایسے نہ ہو خدا پوچھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے خرچ کر دے، ان کا آپ گواہ رہیں سب اونٹ سب مال اللہ کے لیے، بس ایک پائی گھر نہیں آنے دی، فرمایا سب غریبوں کو دے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ پورے مدینہ میں 1/3 ایک تہائی ایسے ہیں جن کو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، اور آبادی پوری میں 1/3 ایسے ہیں جو میرے ساتھ کاروبار میں بزنس میں شریک ہیں، اور فرمایا 1/3 ایسے ہیں جنہیں میں نے قرضہ بھی نہیں دیا، بزنس میں بھی شریک نہیں کیا، لیکن ان کے گھر کے اخراجات میں اٹھاتا۔ پورے مدینہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے کہا کہ میرے کل مال کا 1/3 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے، تو گنے گئے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت 100 نکلے۔ 34 ہجری میں 33 میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے، اور 34 میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے، کیونکہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ 36 میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جب مال تقسیم کیا گیا تو اس میں سے کچھ پیسہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ملا، کیونکہ وہ بدری تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود خدا کا خوف، خدا کا ڈر، خرچ کرنا، اپنی ضروریات زندگی کو محدود رکھنا اور ان کاموں میں خرچ کرنا جو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلے ایمان پہ عتاب آیا، اب انفاق پہ عتاب آیا، کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے لڑے ہیں اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے، وہ لوگ، اور جو فتح مکہ کے بعد ان کا کیا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور پھر اس وقت جہاد کیا۔ بتا دیا
کہ خرچ کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، انہیں پیسہ چاہیے۔ آج اسلام اسٹیبلش ہو رہا ہے، انہیں پیسہ چاہیے۔ آج ان کے ساتھ لگ جاؤ اور خرچ کرو، اور حالات اگر بدل جائیں گے، اور جب بدلے اور پھر خرچ کیا تو پھر خرچ کرنا کم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے جب مکہ مکرمہ کی فتح ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ کہیں بلند و بالا مرتبے پہ ہیں بنسبت ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کی۔ اعظم و درجات، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے بڑے عظیم درجات رکھے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، بہت بڑا نام سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، اور خدا کی قسم ہم ایک کے پیچھے ایک بیٹھ جاتا تھا، اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنا سطر ڈھانپ سکیں، ڈر لگتا تھا کہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کو دیکھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ ہمیں کچھ دیتے تھے کھانے کو، جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو مشکیزے شہد کے کاٹ کے لا کر لٹکا دیتے تھے کہ اس کے اندر جو کچھ لگا ہوا ہے چاٹ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم جن کو اس زمانے میں کپڑا میسر نہیں تھا نا، آج وہ گورنر ہیں اپنے اپنے علاقوں کے، میں یہ رنگ اللہ کا دیکھتا ہوں کہ اللہ نے کیسے نوازا تھا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسے ہی تھا، ان کا فقر اختیاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنیادی طور پہ ایک امیر گھرانے کے فرد تھے، دادا ان کے بڑے امیر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی وراثت چھوڑی ہے وہ بھی بہت ہے، اس کو دیکھنا ہو تو زاد المعاد میں دیکھنا، خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں تھیں، یہ سب کچھ تھا، لیکن جمع کرنے کا مزاج نہیں تھا، رکھنے کا جو آیا اللہ کی راہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا ہے، حالات کی تبدیلی سے فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی نے 1,00,000 خرچ کیا اور ایک آدمی نے 1 پائی خرچ کی، اللہ نے فرشتوں سے کہا دونوں کا ثواب برابر لکھ۔ فرشتوں نے کہا اے رب اس نے 1,00,000 خرچ کیا ہے، اللہ نے فرمایا اس نے اپنے کل مال میں سے نصف ہمیں دیا ہے، اور اس کی کل پونجی 1 پائی تھی، اس نے کل کا کل دے دیا ہے۔ ہم چاہتے تو اس کو بھی نصف کر دیتے، لیکن ہم نے اپنے فضل سے اسے پورا کر دیا۔ کل دیتا تو 2,00,000 دے دیتا نا، نصف دیا آدھا 1,00,000، اور اسے کل پونجی دے دی، حالات سے بڑا فرق پڑ جاتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا دسترخوان، ان کا تھال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا تھا، روز کھانا پک کے اور ساری بیویوں کے گھر وہ تھال پھرایا جاتا۔ ایک نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ نے فرمایا میں حق مہر بھی دوں گا اور سعد کا کیا بھیجا ہوا کھانا بھی آپ کو ملتا ہے، کھانا وہ جو دسترخوان یا جو تھال ہے وہ آپ کے گھر آیا کرے گا۔ حق مہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شامل فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں غالباً، دیکھ لینا سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا۔ سعد ابن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور سعد بن عبادہ بن ولیم اور قیس بن سعد بن عبادہ، یہ 4 پشتیں ایسی گزری ہیں، ان کی حویلی میں صبح ان کے نوکر اٹھ کے شور مچاتے تھے، آواز دیتے تھے کہ اگر کسی کو گوشت یا چربی چاہیے، گوشت یا گھی چاہیے، ہمارے یہاں آئے اور لے جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ اٹھتے ہی جانور ذبح کراتے، کہتے لوگوں کو دو۔ مال بھی بہت مال اللہ نے دیا تھا، ایسا ویسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی،
آپ تشریف لائے تو آپ حیران ہوئے دیکھے آپ ساتھ یہ سب کیا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول جی چاہتا ہے کہ نلی نہاری آپ کو کھلاؤں، اتنی کہ چھکا دوں، اب بس کر دیں کہ بس اور نہیں کھا سکتا۔ عرض کیا اللہ کے رسول 700 اونٹ ذبح کرائیں اور ان کی نلی نکلوائیے آپ کے لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مصر میں گئے، کسی آدمی نے ان کی دعوت کی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی سے کہا کہ اونٹ کا گوشت پکایا ہے؟ اس نے کہا حضرت ابھی پکے گا۔ فرمایا اچھا اس طرح کا گوشت اونٹ میں ہوتا ہے وہ میرے لیے لانا۔ نواب اتنا خوش ہوا، 300 اونٹ ذبح کرا دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگا حضرت مقدر کھل گیا کہ آپ نے بھی کسی چیز کی فرمائش کی، آپ نے تو کبھی کہا ہی کچھ نہیں۔ یہ محبت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے مال میری امت میں پانی کی طرح بہنے لگے گا، حتیٰ کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو لے جا کر کوئی پیسے دے گا، وہ کہے گا بھیا اس کی ضرورت نہیں، کل ضرورت تھی کل تو ملے نہیں، آج ضرورت ہی نہیں رہی، پورے ہو گئے۔ اس لیے یہاں پہ تفریق کر دی کہ تم میں سے، اسی لیے یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ علامت تھے خرچ کرنے کی۔ سارا جنگ جمل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جنگ، سارا خرچہ اس ایک آدمی نے برداشت کیا ہے۔ اونٹ اور تیر اور تلواریں اور نیزے۔ مسجد نبوی میں اتنی ظاہر بھری ہوئی مسجد، سلام پھیرا ہے فجر کی نماز میں، ہر صف میں ایک آدمی آیا ہے، نوکر دوڑا ہے، ہر ایک کے سامنے ایک پیکٹ رکھتا جا رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کل طلحہ تجارت کر کے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے کہا مسجد نبوی میں جو بھی صبح نماز پڑھے ایک جوتوں کا جوڑا بہترین اور اتنے روپے، اتنے دینار، اتنے سونے کے سکے ہر ایک کو میری طرف سے دو، اللہ نے بڑا مال دیا۔ یہ خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام نے اپنے ہیرے میرے سامنے لا کے ڈال دی ہیں، دیکھو ان میں ام المومنین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے۔ یہ زبیر ہے، اس جیسا شجیع آدمی کوئی نہیں ہے، اور یہ طلحہ ہے اسخن ناس، اور یہ قیس ہے دنیا میں سب سے بڑا سخی آدمی، یہ سارے میرے مقابلے میں آ گئے۔ بڑا قیس رضی اللہ عنہ گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کا گورنر بنایا، اور کیا مال تھا جو بھیجتے تھے بیت المال کو۔ یہ سب چیز اللہ کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جہاد اور خرچ دونوں میں فرق پڑ گیا ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے ہیں، مشکل وقت میں کام آتے رہے ہیں نا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے بہت بڑے۔ اسی لیے تو خالد بن ولید کو ڈانٹ پڑی تھی، فرمایا عبد الرحمن کی بات کرتے ہو، تم احد پہاڑ سونے کا خدا کی راہ میں خرچ کر دو، یہ میرا عبد الرحمن ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں دے دے، تم نہیں پہنچ سکتے، خالد نہیں پہنچ سکتے۔ ایک جگہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، انہیں کبھی بھی برے لفظوں سے یاد نہ کرنا، خدا کی قسم تم میں سے میری امت میں کوئی آدمی احد پہاڑ سونے کا اور وہ خرچ کر دے اور میرا صحابی دو چار جو اللہ کی راہ میں دے دے، یہ اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سب وقت کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ۔ اس لیے جتنے لوگ نفلی حج اور عمرہ اور یہ وہ، ہم کیوں اس سے کہتے ہیں نہ جاؤ، اللہ ہی کو راضی کرنا ہے نا، یہاں کام کرو، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں۔ ایک بچے کی ذمہ داری لے لو یار، کہ اس بچے کو میں نے پالنا ہے، اپنی اولاد کی طرح اسے رکھنا ہے۔ ایک آدمی کی ذمہ داری لے لو کہ جب آپ کو کپڑے چاہیے ہو میرے پاس آ جاؤ۔
سردیوں کے کپڑے میں دے دیا کروں، گرمیوں کے دے دیا، چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے بھی اللہ کے ہاں بہت ہو جاتی ہیں۔ سوسائٹی میں سنوار پیدا ہوتا ہے، بھوک کم ہوتی ہے، مانگنا کم ہوتا ہے۔ کس دن یہ چیزیں سیکھیں گے آپ؟ اور عمرے پہ جا رہے ہیں اور کس پہ جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ اللہ کی رضا یہاں ہے، خدا کی خوشی یہاں ہے، یہاں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دونوں ہی سے وعدہ ہے، ہم دونوں کو نیکی کا اجر دیں گے۔ تفاوت قائم ہے، درجات قائم ہیں، لیکن فرمایا وعدہ ہمارا دونوں سے ہے، ہم دونوں کو خیر و خوبی سے رکھیں گے، دونوں کے ساتھ اچھائی کریں گے، لیکن وہ وقت کی بات ہے، اس وقت جس نے خرچ کیا وہ اور بات ہے، اب کی بات اور۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وعدہ کیا کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی کا استثناء نہیں کیا۔ فتح مکہ کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دولت آئی، پھر بہت لوگ آ گئے تھے، خرچ کرنے والے آ گئے تھے، اسلحہ دینے والے آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا کھل گیا تھا کہ کھڑے ہوئے اور فرمایا 800 اونٹ یہ تم لے لو۔ ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا اللہ کے رسول فقر و فاقہ بہت ہے، غربت بہت ہے۔ اٹھ کے لے کے چلے اور فرمایا یہ پہاڑ دیکھتے ہو، اس پہ یہ بکریاں چر رہی ہیں، 2-2.5 ہزار بکریاں تھیں۔ فرمایا یہ بھی مجھے کوئی دے گیا تھا، یہ تم دے دو۔ پیسہ ہی نہیں دینے کا ظرف بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے۔ فرمایا تم لے جاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا حسن سلوک فرمایا کہ اس نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جاتا ہے نا، پھر زندگی میں غربت کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون نے پچھلے دنوں فتویٰ دیا کہ جو قرض والا ہے، قرض کسی کا دینا ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جائز نہیں۔ یہ حالت ہے، یہ جو کچھ نئے نئے ماڈلز تیار ہو کے اسلام کے باہر آ رہے ہیں نا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی لڑکیاں، عورتیں، دو خرابیاں اتنی پھیل گئی ہیں کہ مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ جہاں جہاں یہ لڑکیاں بیاہ کے جاتی ہیں، اور جب سے یہ عورتوں کے مدارس اور یہ شروع ہوئے ہیں، جہاں جہاں بیاہ کے جاتی ہیں فساد اور طلاق کا موجب بنتی ہیں۔ یہی دیکھا ہے عام طور پہ، جن لڑکوں نے کہا کہ کوئی نیک دیندار خاتون آ گئی اور کسی مدرسے کی یا ڈاکٹر فرحت اللہ صاحبہ کی پڑھی ہوئی تھی، جا کے پہلا مسئلہ یہی رکھا کہ ساس کی خدمت شریعت نے مجھ پہ فرض قرار دی تھی، میں ساس تمہاری ماں کی خدمت نہیں کروں گا۔ کچھ ہوش کرو، مروت ہے، شرافت ہے، جینے کا ڈھنگ ہے، ہمارے معاشرے کی کچھ روایات ہیں، یہ کیا بات ہے کہ میں اس کی خدمت نہیں کروں؟ یہ کیا چیز؟ ایک یہ، اور دوسرے ایسے نئے سے نئے مسئلے بیان کریں گی جو سرے سے شریعت میں ہیں ہی نہیں۔ درس دینے کے لیے تشریف لائیں وہاں بحریہ ٹاؤن یا جہاں ہم جاتے ہیں، بھائی کیا نام ہے اس جگہ کا، ڈی ایچ اے۔ خاتون نے کہا جس پہ قرض ہے اس کا جنازہ ہی اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ خواتین پریشان، تو پوچھا تو ہم نے ان سے عرض کیا، ہم نے کہا انہیں کہیں کہ انہوں نے پھر حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آتا تھا، اس سے قرض دینا ہوتا تھا، نہیں پڑھاتے تھے۔ ہم نے کہا یہ حدیث بالکل درست ہے، لیکن انہوں نے کہے کہ 1 من علم کو سمجھنے کے لیے نا ہمارے اساتذہ کہتے تھے 10 من عقل ہونی چاہیے، 1 من علم را 10 من عقل باعث کر۔
حضرت عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ پڑھا رہے تھے، تو کسی حدیث شریف پہ ہم نے کہا حضرت یہ ایسے کیا ہے اور ایسے کیا، فلاں جگہ یہ آیا، تو انہوں نے اینک وہ نیچے رکھتے تو ایسے ہمیں گھورا اور فرمایا یک من علم را 10 من عقل باعث کر، 1 من علم کو سمجھنے کے لیے نا 10 من عقل چاہیے۔ پھر ڈانٹ پڑی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ایسے اساتذہ آپ کہاں رہے؟ اللہ ٹھنڈا رکھے ان کی تربتوں کو اور خدا روشن کرے ان کی قبروں کو، ان جیسے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ جو آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے، تو کیا صحابہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں پڑھتے تھے؟ اسے بغیر جنازہ پڑھے دفن کر دیتے تھے؟ کوئی پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اب چپ۔ کہا کیوں جنازہ پڑھانے سے منع کرتی ہیں آپ کہ نہ جنازہ پڑھا جائے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ پھر اس سے آگے دور آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جو قرض والا آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ علیہ دین، اس پہ قرض ہے، فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم پڑھاؤ۔ یہ قرض کی حوصلہ شکنی تھی۔ پھر مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جملہ بولنا شروع کیا۔ فرماتے تھے، پوچھتے تھے علیہ دین، قرض ہے؟ لوگ کہتے جی۔ فرماتے اچھا تم میں سے کوئی ضمانت لیتا ہے قرض ادا کر دے گا اپنے بھائی کا؟ صحابہ 2 3 ایک کوئی کھڑا ہوا، عرض کیا ہم جی میں ادا کر دوں گا۔ فرمایا اچھا پڑھا دیتا ہوں۔ پھر تیسرا دور آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میت لائی جاتی تھی تو اعلان فرماتے تھے اور کہتے تھے علیہ دین، جو کچھ اس کا لین دین ہے مجھ سے لے لینا، جنازہ پڑھا دے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت چیزیں کھل گئی تھیں، زمین آ گئی تھی، خیبر فتح ہو گیا تھا، بہت سی چیزیں آ گئی تھیں، اور خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پہ کاشتکاری ہوتی تھی، وہاں سے غلہ آتا تھا، کھجوریں آتی تھیں۔ عبداللہ ابن رواحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، یہ تربیت ہے۔ ایک مرتبہ وہ تقسیم کر کے واپس آئے، مزارعت کا نظام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عبداللہ کیسے تقسیم کیا تھا، ہماری کھجوریں کتنی ہوئیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی کھجوریں اتنی درختوں سے اتری تھیں، میں نے پھر کھجوروں کے 2 ڈھیر لگا دیے تھے، آپ کا اور ان کا معاملہ 50% پہ طے، آدھی ان کی آدھی آپ کی۔ پھر میں دور جا کے کھڑا ہو گیا تو جو مزارع تھے ان سے میں نے کہا میں نے اپنی بساط کی حد تک دونوں 50% کر لیے ہیں، 2 ڈھیر ہیں، جو تمہارا جی چاہے اٹھا لو اور باقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں۔ بہت خوش ہوئے، فرمایا عبداللہ یہ انصاف، یہ ٹھیک کیا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن رواحہ نے ایسی تقسیم کی تو یہودی علماء نے عبداللہ ابن رواحہ کا سر چوما اور انہوں نے کہا عبداللہ جب تک تمہاری امت میں یہ انصاف قائم رہے گا نا، خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یعنی حد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، نبی ہیں، سارا تعلق ہے۔ ابن رواحہ قصیدے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں، لیکن تقسیم کا وقت 2 ڈھیر کر کے یہودیوں کو کہتے ہیں ایک تم اٹھا لو ایک ہم لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے ہمارا وعدہ ہے، ہم سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اس لیے بھی خرچ کرو کہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ جب تم خرچ کرو گے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، جب تم خرچ کرو گے ہم تم سے کچھ لے نہیں رہے، تمہیں لوٹا دیں۔ اس لیے یہ مضمون جو یہاں سے آیت کریمہ سے شروع ہوا تھا 7ویں آیت سے، یہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس مضمون کی باقی آیات 15ویں آیت تک چلی جا رہی ہیں۔ اب یہ ہم نے 10 آیات 3 پڑھ لی، نماز پڑھ لیجئے، نماز کے بعد پھر بیٹھتے ہیں اگلی آیات۔